ایسی خاتون آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسماء بشیر. ان سے جانیں گے کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا، کیا موٹیویشن تھی. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم ٹو دی شو. اور اسماء آپ وکیل بھی ہیں؟ بالکل، میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ ہائی کورٹ میں بطور وکیل اپنی خدمات سر انجام دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کو پیمائی کا شوق کب سے، کیوں؟ اصل میں پیدا بڑی باہر ہوئی ہوں. میں سیکنڈ ایئر باہر کیا LLB کے لیے. میں پاکستان آئی، جب میں نے یہ پاکستان دیکھا، میں 8 سال بعد پاکستان آئی تھی، تو میں امیز تھی پاکستان کی خوبصورتی دیکھ کے. پھر میں نے اپنی گاڑی پہ بہت ٹریول کیا، پھر اور شوق آیا کہ اب اور دیکھا جائے. پھر میں نے کہا اب ایسی جگہ جانا ہے جہاں گاڑیاں نہیں جاتی. پھر میں نے ان جگہوں کو ایکسپلور کیا، تو پھر مجھے ایکسپلور کرتے کرتے پتہ چلا کہ پاکستان تو بھرا پڑا ہے خوبصورتی سے. اور پھر وہیں سے مجھے شوق ہوا کہ اب پہاڑوں کے نیچے سے میں نے دیکھ لیا، سرسبزہ دیکھ لیا، اب اوپر جا کے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہے. تو اسماء کوئی موٹیویشن تھی؟ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سر کرنے کے حوالے سے، تو اٹ از ویری ٹف موسم، پھر اکیلے جانا یہ بھی ڈر ہوتا ہے، پھر ساتھ میں اس چیز کا خطرہ کہ اگر سٹک ہو گئے، خوراک اور چیزیں اگر کم پڑ گئی، تو کیا موٹیویشن تھی؟ گائیڈ لائن کس نے دی آپ کو؟ گائیڈ لائن شوق جب ہوتا ہے نا آپ کا، جہاں چاہت ہوتی ہے، جہاں دل ہوتا ہے، وہ آپ کے قدم وہاں چلے جاتے ہیں. گائیڈ لائن پھر آپ کو ساتھ ساتھ جو آپ کے کمپنی جس کے ساتھ آپ جاتے ہیں وہ لوگ آپ کو دیتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. بیسیکلی جو ہم سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ول پاور اگر اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر ہم وہاں تک چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو میری موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ ایسی جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم خود کو چیلنج کرتے ہیں، ہم سیلف ڈسکوری کرتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں اور بھوک میں علم کو چھپایا ہوا ہے. تو یہاں تو ایسا سفر ہے کہ اس میں سفر ہی سفر ہے، انگلش والا بھی، اردو والا بھی. اور پھر سفر وسیلہ ظفر. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اگر آپ کا قافلہ آگے چلا جاتا ہے، اکثر آپ تھک جاتے ہو، آپ بیمار ہو جاتے ہو، آپ پیچھے رہ جاتے ہو، تو پھر بھوکے پیاسے بھی رہ جاتے ہو. اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گی کہ ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. میں بیسیکلی ٹریکر ہوں. ماؤنٹینئر یہ ہوتے ہیں کہ جو جیسے K2 سر کر جانا، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر جانا. میں نے جو کیا ہے یہ بیسیکلی سنو لیک ہے. یہ سنو لیک کوئی لیک نہیں ہے، بیسیکلی یہ 16 کلومیٹر کا وائڈ ایک بیسن ہے. یہ اٹ لکس لائک اے لیک بٹ اٹس ناٹ لائک اے، یہ لیک نہیں ہے. یہ ہم نے سر کیا. اس کے بعد میں نے کیا ہسپر پاس کیا. اب جو سنو لیک ہے اس کے ارد گرد 14 پاسز ہیں، اور میں نے جو کیا ہے وہ ہسپر پاس ہے. تو وہاں جب ہم پہنچے تو گاؤں والوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے ہسپر کو کراس کیا. اس سے پہلے 2-3 سال ہو گئے، کافی ٹیمز نے اٹیمپٹ کیا لیکن کچھ ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ آکسیجن لیول جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور کئی دفعہ اموات واقع ہو جاتی ہیں. اور سنو لیک کیا اگر میں تھوڑا سا مزید بتاؤں تو سنو لیک اپنی نوعیت میں اس لیے مشکل ہے. میں نے 2022 میں K2 بیس کیمپ کیا تھا، تو پھر مجھے وہاں سے مزید موٹیویشن آئی. جب میں نے اچھا تھوڑا سا ساتھ میں یہ بتاتی چلوں، میری صحت کے لحاظ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں اچھی خاصی کھاتی پیتی ہوں. تو ایک ہم لوگوں کی مت ہے کہ موٹے لوگ جو ہے وہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، لیکن میں نے اس کو بالکل غلط ثابت کیا. بالکل موٹی نہیں ہے آپ، بالکل موٹی نہیں، یو آر ہیلدی. لیکن یہ بتائیں کہ کتنے عرصے میں آپ نے سر کیا، اور ساتھ میں جیسے آپ نے کہا کہ قافلہ آگے بڑھ جائے تو پھر آپ کو بھوکے پیاسے بھی رہنا پڑتا ہے. سامان کیا لے کے جاتے ہیں؟ ساتھ آکسیجن سلنڈرز ہوتے ہیں، یا اگر سامان ہو کھانے پینے کا تو وہ مینلی ہوتا کیا ہے؟ اچھا، ہم لوگوں نے جو سنو لیک کیا تھا یہ 16 ڈیز کا ہمارا ٹرپ بنا تھا، لیکن ہم نے اس کو 12 دنوں میں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنا زیادہ سفر کر سکیں جلدی پہنچ سکیں، کیونکہ وہاں پہ ویدر کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تھوڑی دیر میں دھوپ ملے گی، تھوڑی دیر میں برف سٹارٹ ہو جائے گی. اگر جہاں پہ برف سٹارٹ ہوگی، جہاں ویدر خراب ہوا، آپ کو اپنا ایکسپیڈیشن ختم کر کے واپس آنا پڑتا ہے. تو ہم نے زیادہ کلومیٹرز وہاں طے کیے، اور ہم نے 12 دنوں میں اس کو کمپلیٹ کیا. 1 اگست کو ہم چلے اور 14 اگست کو ہم واپس اسلام آباد میں تھے. تو وہ ہم نے یہاں آ کے سیلیبریٹ کیا. جو کھانے پینے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کمپنی کو ہائر کر کے جاتے ہیں. وہاں کمپنی کے اپنے پورٹرز ہوتے ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کے لحاظ سے اس الٹیٹیوڈ سے وہاں سے عادی ہوتے ہیں، تو وہ
40-40, 25-25, 35-35 کلو اٹھا کے جاتے ہیں. ہم لوگ خود تقریباً 10 سے 15 kgs ہم خود اٹھاتے ہیں. جو پرسنل لگیج ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں, ضروری اشیاء جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں. ٹینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یا میٹریس اور چیزیں کھانے پینے کی, وہ اتنے بڑے بڑے سے ڈرمز ہوتے ہیں, وہ اس میں وہ لے کے جاتے ہیں. اب سنو لیک پہ جو شروع کا 2-3 دن تھے وہ ہمارے ساتھ میولز گئے. اس سے آگے کیونکہ ہائی الٹیٹیوڈ ہوتا ہے, میولز بھی وہاں سروائیو نہیں کر پاتے, تو وہاں پھر جو وہاں کے لوکل پورٹرز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اس میں کوک سٹاف ہوتا ہے ان کا, پورٹر ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کو ایمرجنسی ہو گئی, ڈاکٹر ہوتے ہیں. بہت ایمرجنسی ہو گئی, جیسے ایک ساتھی کو بلڈ وامٹ سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہائی الٹیٹیوڈ تھا, اس کو ہائٹ سکنس ہو گئی تھی, پھر ہیلی ریسکیو ہوتا ہے. سو اسما, آپ چونکہ آپ نے کہا کہ پہلی پاکستانی خاتون ہے, اور آپ کو بھی وہاں جا کے معلوم ہوا کہ پہلی پاکستانی خاتون ہے یہ جو ہپسر لیک کو, ہسپر پاس کو جنہوں نے سر کیا ہے. اس گروپ میں بھی تو آپ اکیلی خاتون ہی تھی. اس میں بھی میں اکیلی تھی. جی, کتنا مشکل کام تھا پھر اتنا طویل سفر کرنا. اور ایک تو چیلنجز ہیں جو نظر آ رہے ہیں, ایک چیلنجز ہیں جو نظر نہیں آ رہے, وہ صرف ہماری امیجینیشن میں ہوتے ہیں یا پرسیپشن میں ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر برف باری شروع ہو گئی, خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ وہ خوف ہوتے ہیں, ان کو کیسے کم کیا, ان پر کیسے قابو پایا؟ اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ خوف کو بالکل فرنٹ سے فیس نہیں کرتے, آپ کا خوف کبھی بھی نہیں جاتا. جو سنو لیک ہے وہ اس لیے اس کو ٹف کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کریوسز بہت زیادہ ہیں. آپ نے پاؤں رکھا, آپ برف کے اندر, کتنے 100 گز وہ اندر ہے آپ کچھ نہیں جانتے. میرے ساتھ یہ ہو چکا. میں جب ہم لوگ سنو لیک پہنچ گئے اور ہسپر کی طرف اوپر, کیونکہ ہسپر بالکل ہمارا ٹاپ تھا, پھر ہسپر سے ہم نے نیچے ہنزا اترنا تھا, تو جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے ایک جگہ پاؤں رکھا تو میرا پاؤں اندر گیا. جب میں نے یوں دیکھا تو بس صرف اندھیرا تھا. یہ پاؤں جو ہے وہ اس پہ تھوڑا ہاف اندر گیا برف میں, اور یہ بالکل ہی اندر گیا. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے آپ فوراً سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کے یوں اپنے آپ کو بچا لیتے ہو. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روپ اپ ہوتے ہیں. جتنے ہم ممبر سے, ہم ٹوٹل 7 ممبر تھے, 2 گائیڈ آگے تھے, 2 پیچھے, ہم سب روپ اپ ہوتے ہیں. تو کوئی خدا نخواستہ گر جائے تو اس کو پھر رسی کی مدد سے اوپر کھینچ لیتے ہیں. تو وہ جب میں گری اور پھر جب میں نکلی تو وہ میرا خوف نکل گیا. جو مشکلات دکھتی نہیں ہیں, ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں, میرا بیٹا ہے 6 سال کا, میری بیٹی ہے 2.5 سال کی. ان کو چھوڑ کے یہاں جانا اور پھر ایک بینگ اے ویمن آپ کو معاشرے کو فیس کرنا, اپنے ایون میرے ان لاز کو, ایون میرے امی ابو کو, تو وہ ان کو بھی وہ بھی ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن سپورٹ گھر میں کس نے سب سے زیادہ کیا؟ میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ آج اس کی برتھ ڈے بھی ہے اور میں اس کو ہیپی برتھ ڈے کہتی ہوں. اللہ اس کو سلامت رکھے اور بہت خوش رکھے. تو نام لے کے کریں نا ہیپی برتھ ڈے کرنا ہے. ہیپی برتھ ڈے فرحان, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ ایسی ہی مجھے ہمیشہ ماؤنٹینس پہ جانے کے لیے اور ترقیوں کے لیے سپورٹ کرتے رہے اور اللہ آپ کو بہت دے. آپ یقین کریں جب آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ, بھائی, آپ کے یعنی مرد, فیمیل بھی ضروری ہے لیکن گھر کا مرد بھی کوئی بھی ہو, وہ آپ کا والد ہو سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے, بیٹا ہو سکتا ہے, ہسبینڈ ہو سکتا ہے, جب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ, میں خود ایک لائر ہوں, میں خود کو بہت اسٹرانگ فیل کرتی ہوں, لیکن جب میرے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ ہوتا ہے پھر میں مزید, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا, میں اکیلی تھی. گہرا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, میں اکیلی تھی, وہاں سب مرد تھے اور میں صرف ایک خاتون تھی. باقی وہاں جو ہم 6 گروپ تھے, 5 جو تھے وہ فارنرز کے تھے, ایک پاکستانی گروپ تھا, اس میں صرف ایک فیمیل تھی. لیکن مجھے کوئی خوف, کوئی خطرہ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا سپورٹ سسٹم ہے میرے پیچھے. اور میرے بچے تھے یہاں پہ, ان کو پھر میری مدر نے بہت زیادہ ان کی ٹیک کیئر کی, میری بہن نے کی, ہسبینڈ نے سپورٹ تھا. تو الحمدللہ میں نے 2022 لوگ تو اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں, فیملی ہے, ہم کیسے جائیں گے. 3 دن کا صرف آپ کا ایک ٹور ہو جس میں آپ نے ناردرن ایریاز میں صرف گھومنے پھرنے جانا ہو, تو اس میں بھی ایکسکیوزز آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے, کہ ہمارے بچے ہیں, اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, یا پھر گھر میں ہیں, تو ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ان کے لیے کتنا بڑا میسیج ہے یہ کہ آپ بہانے نہ بنائیں, کام کریں. مشکل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایزی ہے, آپ بس چل کر کے, کچھ لوگ شاید سمجھتے بھی ہیں کہ اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو یہ بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, کہ واقعی گھومنے پھرنے کا شوق ہے بچوں کا, مطلب یہ تو نہیں کہ شوق پورے کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے مجھے واقعی گھومنے پھرنے کا اتنا شوق ہو کہ میں پورا سال اپنے گھر کو بہت اچھی توجہ دیتی ہوں, لیکن اس میں 20 دن میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ہوں, صرف میرے ہوں, ضروری ہے. جہاں نہ بچہ, نہ باپ, بھائی, شوہر, کچھ بھی نہیں, جہاں اسما صرف اسما ہوتی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, اور می ٹائم بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. بینگ اے فیمیل, بینگ اے مدر,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے خواتین کو؟ اکثر اوقات جب ہم جابس کرتے ہیں یا شادیاں ہو جاتی ہیں تھوڑا سا اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے، کیونکہ بینگ اے مدر بھی ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا زیادہ خیال رکھنے، گھر والوں کا زیادہ خیال رکھنے. کتنا ضروری ہے اپنا خیال رکھنا؟ 100% ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی جب ہی وہ معاشرے میں ایک پروڈکٹیو انسان بن سکتی ہے. اگر اس کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، وہ اسٹریس میں ہے، وہ یہ سوچ کے جی رہی ہے کہ یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، تو پھر وہ اپنا انپٹ نہیں دے سکتی بہتر، اور نہ ہی وہ پھر ایک بہتر معاشرہ بنا سکتی ہے. اچھا آسما، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعبے کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہے بہت ساری چیزیں. وکیل ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی سخت بھی ہوں، ٹیچر ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی سخت بھی ہوں، ڈاکٹر ہیں تو نرم مزاج ہوں گی. یہ چیزیں وابستہ کی جاتی ہیں مرد حضرات کے ساتھ بھی، خواتین کے ساتھ ایسا ہی ہے. وکیل ہوتے ہوئے یہ ٹریکنگ کرنا یا پہاڑوں کو ایکسپلور کرنا، مختلف علاقوں کو ایکسپلور کرنا کتنا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے وکالت کو، اور وکالت کتنا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کو اس سفر میں؟ اچھا، وکالت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وکالت ٹوٹلی پرابلم سالونگ ہوتی ہے. ڈیلی آپ کے نئے کیسز آتے ہیں، آپ اس کے نئے نئے سلوشن ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ جب ادھر سنو لیک پہ بھی گئے تھے، چونکہ یہ ایک کمرشل ایریا نہیں ہے جو ہسپر ہے، یہاں پورے سال میں اس سال صرف 6 گروپ گئے تھے. یہاں پہ ہم کتنی بار اپنا رستہ بھٹک گئے تھے، پھر کتنی بار اتنے ایسے چیلنجز آتے ہیں جن کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا. میں ٹریکر ہوں، ماؤنٹینئر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں روپس لگا کے ہمیں کلائم کرنی پڑ گئی، کیونکہ راستے جو تھے وہ خراب ہو گئے تھے. پوری دنیا میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پاکستان میں گلیشیئر بڑھ رہے ہیں، تو جو ہسپر گلیشیئر ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو راستے ہیں، وہ جو پچھلے سال راستہ تھا وہ اس سال وہ راستہ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے جو ایک ہفتے پہلے جو راستہ تھا وہ اس سال نہیں ہے. تو وہاں بھی ہم پرابلم سالونگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں ہم پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا اپنا پیس ہوتا ہے. کوئی بہت تیز ہے، کوئی بہت سلو ہے، کوئی درمیانہ ہے. ان سب کو ساتھ لے کے چلنا، ان سب کے ساتھ کوپ اپ کرنا، سب کے موڈ کو، مزاج کو لے کے چلنا بہت زیادہ لرننگ اور ان لرننگ ہوتی ہے. تو وہ چیز مجھے وکالت میں بھی ہیلپ کرتی ہے، اور وکالت پھر مجھے یہاں بھی. اچھا، آپ نے کہا نا ان لرننگ، دیٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل. آپ کو دیکھ کے بہت سی خواتین کو، بہت سے مرد حضرات کو موٹیویشن ملی ہوگی، اسٹارٹ کرنا چاہتے ہوں گے. اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ واک پہلے ٹریلز پہ جانا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹریکس پہ جانا ہے، کہاں سے اسٹارٹ کرے؟ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے ایسے انسان کے لیے جو صرف واک کرتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے تو پکا ارادہ بنا کے اس کے بعد پھر اگر وہ اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد میں تو ہم اتنے لکی ہیں کہ ہمارے پاس ٹریل ہے، ٹریل 3 4 5 6 بہت سارے ٹریلز ہیں. ٹریل پہ جائیں، وہاں پہ اپنا اسٹیمنا آپ چیک کریں. پہلے دن 2 دن 1 دن 3 دن ہفتہ میں بھی لوگوں کو لگے کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ جب ریگولر بیسس پہ اس کو کریں گے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اور ٹرسٹ می، ماؤنٹینئرنگ یا ٹریکنگ دونوں چیزوں میں فزیکل ہیلتھ شاید 40% ہے، 60% آپ کی ولنگنس ہے، آپ کی ول پاور ہے، مینٹل ہیلتھ بھی ہے. بہت شکریہ آسما مشیر بنگش، آپ اسٹوڈیوز میں نہیں، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آنے والے دنوں میں آپ مزید سمٹس کریں اور مزید اسی طرح کے پاکستان کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیں، اور باقی خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے مشعل راہ بنیں. بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو.